السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی اہم ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے آج ہم سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مہمان حضرت مولانا مفتی قاسم شہزاد ہزاروی صاحب، جو کہ بانی ہیں جامعہ محمدیہ گجرات کے اور ضلع گجرات کے صدر بھی ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت کے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت ہی مہربانی ان کی۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، خیر و عافیت سے ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا ہے معراج مصطفیٰ کے موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بہت مہربانی۔ اچھا، یہ جو واقعہ معراج ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروع سے اس کو ڈسکس کیا جائے اور پھر آخر تک پہنچایا جائے کہ حضور ایک ہی رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں، کچھ ہی حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر آگے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضور کو جب یہ واقعہ معراج اللہ پاک نے کروانے کا ارادہ کیا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف فرما تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور انہی میں سے مظالم میں سے ایک بہت عظیم و شان مظالم کا جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ طائف پیش آیا، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اوباش لڑکوں کے ذریعے لہو لہان کرا دیا۔ آپ کا جسم مبارک خون سے رنگین ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ تو پوچھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، پیارے نبی آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ طائف والا جو دن تھا وہ میری زندگی میں سب سے مشکل دن گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنا دیکھیں کسی چیز کو پریس کیا جاتا ہے پریشر کے ساتھ، جب وہ ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی زیادہ وہ ہوتا ہے، جیسے ایکشن جتنا سخت ہو ری ایکشن بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب پر اتنے آزمائشیں آئی ہیں، اتنی تکلیفیں آئی ہیں، اور ان کی غم گسار بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور طائف میں بھی لوگوں نے ان کو بہت ستایا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر بستر استراحت پر نیم خواب کی حالت میں آرام فرماتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ چھت پھٹتا ہے مکان کا، اور چھت کے اندر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے جاتے ہیں حتیم میں۔ حتیم وہ جگہ ہے کہ ہے تو وہ خانہ کعبہ کا حصہ، لیکن ہے خانہ کعبہ سے باہر۔ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں بڑی حکمت ہے۔ جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ حلال کی آمدنی سے صرف اللہ کا گھر بنانا ہے۔ تو ان کے حلال کے پیسے ختم ہو گئے، جگہ کچھ باہر ہے، انہوں نے وہ جگہ باہر چھوڑی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکمت ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر جا کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، ہر کسی کو اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے باہر بھی جگہ چھوڑ دی ہے تاکہ جو اندر نہیں جا سکتے وہ بعد حتیم میں بھی اگر نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تو وہ ایسی ہیں گویا کہ وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں ادھر لیٹے آرام فرمایا تھوڑا سا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں پھر سے تشریف لائے، اور انہوں نے وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے آب زمزم کے پاس۔ آب زمزم کے پاس لے کر